نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک مومن ایمان والا ہے اور ایک مومن ایمان والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم فرض فرماتا ہے۔ جب کوئی مومن ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم فرض کے طور پر دیتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم فرض کے طور پر نہیں لیتا، یا وہ مومن نہیں ہے یا وہ مومن منافق ہے۔ اگر مومن نہیں ہے تو کافر ہے، اور اگر وہ منافق ہے تو عملی منافق ہوتا ہے۔ عملی منافق وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قولاً انکار تو نہیں کرتا، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے حکم کو بھی مانتا ہے، قولاً انکار نہیں کرتا مگر عملی وہ انکار کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ وہ منافق ہے جس کے بارے میں دین اسلام جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان منافق جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں عذاب دیا جائے گا۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اس لیے کچھ نہیں رکھتا کہ کافر مشرک کے پاس تو ایمان پہلے سے ہی موجود نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس کچھ ہونا چاہیے وہ مومن ہے، اور یہ مومن جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں اس لیے عذاب دیا جاتا ہے کہ یہ وہ مومن نہیں جو اللہ پروردگار کے نزدیک ایسا مومن ہے جس پر اللہ اپنا فرض نافذ فرماتا ہے۔ جب اللہ ہی اس پر اپنا فرض نافذ نہیں بتاتا، اس کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے فرض کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہو۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ پروردگار جب وہاں اپنا حکم قرآن دیکھتا ہے تو وہاں لکھا موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن جب اپنے باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی بات جو کہ فرض ہے وہ دیکھتا ہے تو قلم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اسی طرح لکھا ہوتا ہے جس طرح لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ یہ مومن ہے، جب بھی وہ اپنے قلب پر نظر ڈالتا ہے اسے اللہ کا حکم نظر آتا ہے کہ اس نے لکھا ہوتا ہے، اور جس نے اللہ کا حکم اپنے باطن میں نہیں لکھا ہوتا اسے کیا پتہ کہ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کا جو انکار کرتا ہے وہ کیا ہے، اور جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بار بار بھی اسے بتاتے چلے جاؤ، سنا اس نے ہوتا ہے، سننے کے بعد اگر استاد کی کوئی بات املا سنتا ضرور ہے، املا لکھتا نہیں، تو نہ غلط املا اس نے لکھی ہوتی ہے نہ درست املا اس نے لکھی ہوتی ہے۔ چلو املا لکھی ہو، غلطی ہے تو استاد غلطی درست کر دیتا ہے، اور اگر درست لکھی ہوئی ہے تو استاد بتا دیتا ہے کہ یہ املا جو تو نے لکھی ہے یہ درست لکھی ہوئی ہے، اور جو بیچارہ لکھتا ہی نہیں ہے کان سے سنتا ہے
دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، یا کافر مشرک ہوتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو دل پہ کیسے بات لکھی جائے گی؟ آئیے اس بات کو لکھ لیں اپنے دل پر، ورنہ بار بار بھی آپ سے کوئی پوچھے گا، آپ نے لکھا ہی نہیں ہوگا تو دکھاؤ گے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، مومن جسے اللہ مخاطب کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو مانتا ہے، اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال کا اقرار اور تصدیق کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو مانتا اور حکم کا اقرار اور حکم کی تصدیق کرتا ہے۔ جب تک کوئی یہ اپنے باطن میں نہیں لکھتا، وہ اس لیے نہیں لکھتا کہ اس نے سنا ہوتا ہے، ایک کام اس نے کیا ہوتا ہے، استاد کی املا جو استاد کروا رہا ہوتا ہے وہ سنی ضرور ہوتی ہے، یہاں لکھی نہیں ہوتی، کاپی پہ لکھی نہیں ہوتی۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ لکھنے والا وہ ہے کہ جب سنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ پروردگار کے حکم کا اقرار کرنے والا اور ایمان لانے والا مسلمان مومن ہے، یہ اس نے سنا ہوتا ہے، اور لکھتا وہ ہے جو اس املا، اس حکم کو اپنے باطن میں مان لیتا ہے۔ ماننے والا وہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اللہ پروردگار کو نہ مانا، اللہ پر ایمان نہ لایا، تو میں اپنے آپ کو ماننے والا ہو جاؤں گا، اور میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ میرا اور آپ کا اللہ کو ماننا یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو مخلوق مانوں، میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانوں، اور اپنے خالق و مالک کو اپنا پیدا کرنے والا مانوں۔ اگر میں نے اس کو پیدا کرنے والا نہیں مانا تو کس کو مانوں گا؟ یہی وہ بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے کہ اللہ تیرا خالق و مالک ہے، تو اپنے اللہ کو مان، تو کہنے لگا انا ربکم الاعلیٰ، میں تو تیرے رب سے بھی بڑا رب ہوں۔ جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا وہ کس کو رب مانتا ہے؟ اپنے آپ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ یہ بات جاننے والا، جس طرح قرآن مجید کو اللہ لوح محفوظ میں لکھتا ہے، اسی طرح اللہ کو اللہ ماننے والا جب اللہ کو مان لیتا ہے تو اب ادھر خالق و مالک اس کا اللہ ہے، اور یہ اللہ پروردگار کی مخلوق ہے۔ یہ پہلی بات اس کے دل پر لکھی چلی جاتی ہے، یہ ہے اس نے اللہ کو مانا اور اس نے ادھر لکھ لیا ہے۔ وہاں قرآن لکھا گیا ہے اور یہاں اللہ پروردگار نے اس کے باطن میں ایمان لکھ دیا ہے۔ دوسری بات، اللہ پاک کے حکم کو ماننے والا، اللہ کے جو حکم کو مانتا ہے وہ اپنے نفس کے حکم کو نہیں مانتا۔ جس نے اللہ کو اللہ مانا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں مانا، اور جس نے اللہ کے حکم کو مانا ہے اس نے اپنے نفس کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ ہے وہ بات۔ اب اس نے اپنے دل پر لکھ لیا۔ اب اس سے کوئی بھی پوچھے گا کہ بتائیے بھی نفس کو ماننے والا کون ہے، تو وہ بتائے گا نفس کو ماننے والا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے انکار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا نہیں ہوتا۔ اچھا بھئی، یہ تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا بتاؤ کون ہے؟ وہ بتائے گا کہ اللہ کو ماننے والا اپنے آپ کو خدا نہیں مانتا، اپنے آپ کو خالق نہیں مانتا۔ یہ ہیں وہ دو باتیں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ایک تم پر اللہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے، اور دوسرا اللہ کا حکم جو ہے جو روزے کی صورت میں نے تم پر نافذ کیا ہے، تم اللہ کا حکم ماننے والے ہو۔ یہ ہے مومن جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بھی مانتا ہے۔ یہ ہے وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم یہ مان کر کیا ہو جاؤ؟ متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ ہے اللہ نے متقی پرہیزگار میں بنایا۔
جدھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے اپنے نفس کا حکم نہیں مانتا، اور جدھر اللہ خالق و مالک آ جاتا ہے ادھر اپنے آپ کو خالق و مالک نہیں مانتا، اپنے اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ پروردگار کا حکم مانتا ہے محمد رسول اللہ، کہ اللہ نے ہمارا نبی رسول، ہمارا معلم مزکی، اللہ کے نبی کو بنایا ہے۔ اب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، کہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے تمہاری طرف ایمان آئے گا ہدایت کے طور پر، جس میں میرا حکم ہوگا۔ جب تمہاری طرف میں آؤں اور میرا حکم آئے تو بس جو اسے مانے گا، فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کبھی کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، دونوں جہاں کے اندر رحمتوں، برکتوں اور محبتوں کے اندر وہ اپنے آپ کو پائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔